بھائیو اور دوستو، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر کے دوران واقعہ کچھ گفتگو اور کچھ ٹپس اور کچھ پیغام دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب مدینہ صحابہ کرام پہنچے ہیں مکہ سے، تو انہوں نے جہاں اپنے گھر بار کو چھوڑا، حتیٰ کہ بعض نے اپنی بیوی اور بعض نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑا، اور ظاہر سی بات ہے جب سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں تو مدینہ میں ان کے پاس کیا کچھ رہا ہوگا۔ آپ یقین کریں، تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے کہ ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہی ان کا کل سامان تھا، بلکہ بعض کے پاس تو صرف ایک چادر تھی جو انہوں نے نیچے پہن رکھی تھی، اوپر پہننے کی بھی چادر نہیں تھی۔ وہ قسم پرسی کا عالم تھا، اور اس کیفیت سے وہ دوچار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو کچھ اہم کام کرتے ہیں، کچھ بنیادی قدم اٹھاتے ہیں۔ ان بنیادی قدم میں سب سے پہلا قدم مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسرا قدم مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارہ کا ماحول پیدا کرتے ہیں، انصار کو مہاجرین کا بھائی قرار دیتے ہیں، جس کو بھائی چارہ اور مواخات کے نام سے تاریخ اسلام میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یقین جانیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سوچنے پر ایک مومن مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان کی خوبو ہو، آپ سوچیں اور غور و فکر سے کام لیں اور تدبر سے کام لینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ ہمارے ہی اسلاف تھے، ہماری انہی سے نسبتیں ہیں جن کا تذکرہ ہم بار بار کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کا تذکرہ تو کرتے ہیں، ہم ان کے واقعات کو ایمانی جذبے کے ساتھ اور عقیدت و احترام کے ساتھ سنتے اور پڑھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ عملی طور پر ہم اس کی طرف ذرہ برابر بھی قدم نہیں اٹھاتے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان حال ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کے پاس وسائل کچھ نہ تھے، ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، اور محبت کے تقاضے پر کھرے اترتے تھے تو پھر انہیں پوری دنیا ان کو سلام کرتی تھی، حالانکہ ان کے ہاتھوں میں دنیا نہ تھی، لیکن اہل دنیا کے دلوں میں ان کی محبت تھی۔ اور آج ہمارے پاس دنیا کی کون سی وہ نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ کون سے عیش و آرام کی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بے چینی کے ہم شکار ہیں۔ اضطراب ہمارا مقدر بن چکا ہے، اور کیا کچھ کن کن حالات سے ہم دوچار نہیں ہیں، کس چیز کا رونا رویا جائے۔ بہرحال آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، اور بخاری کی یہ حدیث نمبر 1959 ہے، 1968۔ حضرت عون بن ابی جحیفہ یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ ابو جحیفہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال، وہ فرماتے ہیں کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جیسا کہ بتایا، اور شاید آپ کو پہلے سے خبر ہو اور خبر ہونا چاہیے، ایک مومن ہو، ایک مسلمان ہو، اور اسلام کی اتنی موٹی اور اتنی بنیادی تاریخی روشنی اس کے ذہن و دماغ میں نہ ہو، اس کے سامنے نہ ہو، تو اس سے بڑی بدنصیبی اور اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جتنا ہم دین سے دور ہیں، اور اتنا ہی زیادہ ہم علم سے دور ہیں، کیونکہ علم سے دور ہیں تو دین سے دور ہیں، اور اگر علم سے قریب ہوتے یعنی علم شریعت سے، تو دین سے بھی قریب ہوتے، کیونکہ ہمیں دین کی، اسلام کی، قرآن کی اور صاحب قرآن کی، ان تمام کے تمام ہستیوں کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہوتا۔ جب عظمت کا اندازہ ہوتا تو پھر محبت کے دعوے صرف نہ ہوتے، محبت کے تقاضے پر ہم کھرے اترتے۔ صحابہ نے محبت کے تقاضے کو کھرا کیوں اترے؟ کیونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کے دلوں میں ان دونوں ہستیوں کی عظمت تھی، اور عظمت کے تقاضے
پھر انہوں نے ادا بھی کیے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم نے پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، ہم صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے دعووں میں وہ ٹھوس پن نہیں ہوتا، وہ مزہ نہیں آتا، وہ رنگ نہیں ہوتا، وہ لذت و حلاوت و چاشنی نہیں ہوتی۔ بھائیوں اور دوستوں، غور کرنے کی ضرورت ہے، علم کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ جس نبی کی سب سے پہلی وحی ہو اقرا، اس نبی کے ماننے والے کا عالم یہ ہو کہ نہ اسے قرآن سے مطلب ہے، نہ اسے حدیث سے مطلب ہے، اسے نہ مدرسے سے مطلب ہے، نہ مسجد سے مطلب ہے۔ وہی نبی ہے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ وہ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ وہ یتیموں کی، غریبوں کی، محتاجوں اور مسکینوں کا جہاں وہ ماوا اور ملجا تھا، وہیں وہ مدرسہ بھی تھا، وہیں وہ یونیورسٹی بھی تھی، وہیں وہ جامعہ بھی تھا۔ وہاں علم کی روشنی اور علم کے نور سے وہاں بکھیرے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس نبی سے نسبت ہماری اور ہمارا تعلق مدرسوں سے اور مسجدوں سے کتنا پختہ، کتنا مضبوط ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا۔ انصاری نے اپنا مال، اپنا گھر، اپنی جائیداد میں بٹوارا کر کے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا ہے کہ آپ لیجئے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری جائیداد، یہ میری پراپرٹی ہے، آپ اس کے برابر کے شریک ہو، آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ جیسے میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ذرا سوچیں، کیا تاریخ میں ایسی کوئی مثال اس سے پہلے اور اس کے بعد مل سکتی ہے؟ یقین جانیں، بغیر سوچے سمجھے ایک لمحے میں اس کا جواب یہی ہوگا، نہ اس سے پہلے کوئی مثال تھی، نہ اس کے بعد کوئی مثال ہے۔ یہ تربیت نبوی کا پھل تھا، یہ اس درخت کے پھل اور پھول ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قائم ہو چکا ہے۔ تقریباً سب 90 صحابی تھے، انصار و مہاجرین، جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے تھے۔ ایک کا مال تھا، دوسرے کو دیا گیا تھا۔ دینے والا انصاری مدینہ کا باسی تھا، اور جس کو دیا گیا تھا وہ مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر رضائے الہی کی خاطر، توحید کی خاطر سب کچھ قربان کر کے نہتے پہنچا تھا، جس کے جسم پر کپڑے تک نہیں تھے۔ مال و جائیداد کی تو بات بہت دور کی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ فزار سلمان و ابا الدرداء، ابو درداء کے گھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، مہمان بن کر کے زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کے گھر جاتے رہنا چاہیے، یہ آنے جانے کا تسلسل باقی رہنا چاہیے۔ اس سے اخوت، بھائی چارہ اور محبت بڑھتی ہے، اس سے ہمدردی بڑھتی ہے، اس سے ایک دوسرے کی خبر گیری ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہیلپ ہوتا ہے۔ یہ درس ہے، ایک ایک جملہ یہ درس ہے، اور ایک ایک جملہ یہ پیغام ہے۔ فرآ ام الدرداء متبذلۃ، جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی کو پراگندہ حال دیکھا، عام معمولی کپڑے میں بیٹھی ہوئی اور کسی قسم کی کوئی زیب و زینت نہیں، بالکل یوں ہی۔ قال لها ما شانک، چونکہ اس وقت حجاب کا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ابھی پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی کو پراگندہ حال معمولی عام کپڑوں میں پاتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا، ما شانک، ام درداء، یہ تم اس حال میں کیوں، ایسا کیا بات ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کس غم میں ایسے بیٹھی ہوئی ہو، کیوں تمہاری یہ حالت ہے جو جس پر ترس آتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، قالت، وہ جواب دیتی ہے، ایک سادہ سا جواب دیتی ہے، اور اپنے شوہر کی حالت کا تذکرہ کرتی ہیں، لیکن شرم و حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور اپنی اس مجبوری کا تذکرہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پراگندہ حال بیٹھی ہوئی ہیں، عام معمولی انداز میں ہیں،
ایسا نہیں لگتا کہ یہ شوہر والی عورت ہے. اور شوہر والی عورتیں عام طور پر بن ٹھن کر کے رہتی ہیں، اچھے کپڑے ہوتے ہیں، زرق برق ہوتے ہیں، مہندی وغیرہ لگی ہوتی ہے، اور آپ اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں. تو جب انہوں نے فرمایا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیوں تم اس حال میں بیٹھی ہو اور یہ تم نے اپنی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ قالت، وہ کہتی ہیں اخوک ابو الدرداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا. یہ جو آپ کے بھائی ابو درداء ہیں نا، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ان کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں، دنیا میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں. اور بعض روایت میں ہے لیس لہ حاجۃ فی النساء، عورتوں سے انہیں کوئی مطلب، کوئی سروکار، کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو جب عورتوں سے یا دنیا سے دلچسپی نہیں تو پھر عورت بنے ٹھنے تو کس کے لیے بنے؟ یعنی بالکل بے رغبت دنیا سے کٹ کر رب العالمین کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی میں اپنے آپ کو لگانے والے ابو درداء ہیں. ہم اور آپ جیسے نہیں کہ بیوی کو چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ رات کے 12 بجے تک 2 بجے تک گپ شپ کرنے والے نہیں. یہ قیام اللیل کرتے تھے اور روزے رکھا کرتے تھے. روزے رکھنے کی وجہ سے، قیام اللیل کرنے کی وجہ سے انہیں بیوی کے پاس جانے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا تھا. ذرا سوچیں، یہاں انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے گھر بار سے اتنا تعلق نہ رکھا، اس لیے نہیں کہ وہ دنیاوی کسی کام میں مشغول تھے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی تدبیریں اور ترتیب اپنا رہے تھے. تو اب ذرا آگے سنیں. وہ کہتی ہیں کہ انہیں تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، دنیا میں انہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال فإني صائم قال ما انا بآكل حتى تأكلا. کچھ دیر گزری کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہنچتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، دسترخوان بچھا کر کے کھانا سجا دیتے ہیں، دسترخوان پر کھانا لگا دیا. اس کے بعد ابو درداء کہتے ہیں سلمان ذرا آپ کھانا کھاؤ، میں نہیں کھا سکتا. فإني صائم، میں روزے سے ہوں. تم مہمان ہو، کھانا لگ چکا ہے، دسترخوان بچ چکا ہے، جو کچھ میسر تھا وہ سب حاضر ہے. اب آپ کھانا تناول کیجئے، کھائیے، لیکن میں نہیں بیٹھ سکتا آپ کے ساتھ کیونکہ میں روزے سے ہوں. کتنا پیارا عمل ہے روزہ جانتے ہیں؟ روزہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے سارے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ ہے، لیکن روزے کا بدلہ میں بالخصوص دوں گا، اپنی شان کے مطابق دوں گا. روزہ بڑا اہم عمل ہے، اللہ کو بہت بھاتا ہے، اللہ سے قربت کا بہترین عمل ہے. ابو درداء کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر تمہارے دسترخوان میں کھانا نہیں کھا سکتا. اب ذرا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں. کہتے ہیں ما انا بآکل حتی تأکلا، میں بھی اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے. جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں کھا نہیں سکتا. قال، راوی کہتے ہیں فاکلا، روزہ توڑ دیا، مہمان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا. معلوم کیا ہوتا ہے کہ نفلی روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، لیکن اگر آپ کے نفلی روزے سے کسی کے حقوق پر آنچ آتی ہو تو یہ عمل درست نہیں ہے. اور ہم اور آپ ذرا کبھی اپنے ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں. ہم کتنے ایسے کام اتنی اہتمام سے کرتے ہیں جس اہتمام کی وجہ سے ہمارے فرائض پر آنچ آتی ہے. ایک دو نہیں، ہزاروں گنائے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہم بعض معمولی چھوٹے چھوٹے کام کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری توحید پر آنچ آتی ہے. لیکن ہم ہیں کہ بس مست ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو کوئی غلط کہہ سکتا؟ لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا
جب تک تم کھانا میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے. راوی کہتے ہیں فاکلا، انہوں نے روزہ توڑ دیا. نفلی روزہ بوقت ضرورت مصلحت کی خاطر توڑا جا سکتا ہے. آگے سنیں. فلما کان اللیل، جب رات ہو گئی، بستر لگایا، سوئے. جب رات کا کچھ حصہ گزرا، ذهب ابو الدرداء یقوم، ابو دردہ اٹھے اور قیام اللیل کرنے کی تیاری کرنے لگے. رات کی عبادت جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کی تیاری کرنے کے لیے اٹھے ابو دردہ. سلمان فارسی طاق میں تھے کیونکہ بیوی کی جو حالت دیکھی تھی اس حالت کو دیکھنے کے بعد وہ بے چین تھے، اور ابو دردہ کی اس کام پر انہیں سبق دینا چاہ رہے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نم، ابو دردہ سو. ابھی ابو دردہ کہاں جا رہے تھے؟ گپ شپ کی مجلس جانے کے لیے. ابو دردہ کہاں جا رہے تھے؟ جوگنگ کرنے؟ نہیں، ابو دردہ جا رہے تھے اس کام کے لیے جس کام سے اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتا ہے، جو رب کی رضا کا ذریعہ، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ، درجات کی بلندی کا سبب اور باعث ہے. اس کام کے لیے بندہ اٹھ کے جا رہا ہے اور دوسرا صحابی کہہ رہا ہے نم، ابھی سو. کہتے ہیں ثم ذهب یقوم فقال نم، پھر وہ سو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد اٹھے اور قیام اللیل کی تیاری کرنے لگے، قیام اللیل کے لیے جانے لگے. ابو سلمان فارسی نے پھر محسوس کیا، کہا نم، سو. ابھی دوبارہ پھر سلایا. فلما کان من آخر اللیل، جب رات کا آخری حصہ جس کو آپ سمجھ لیں جس وقت ہم سحری کھاتے ہیں، جب رات کا آخری حصہ آیا، قال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں قم الآن، اب اٹھو، اب اٹھو. فصلیا، دونوں نے رات کی نماز پڑھی. ہم کتنے لوگ ہیں، ہم سے تو ایسا نہیں ہوتی، اور یہ تہجد تو بعد کی باتیں ہیں. ہم سے 5 نمازیں نہیں ہوتی، اور نسبت جوڑنا ہو تو ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ڈکا ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں. کاہے کی نسبت؟ کون سا رشتہ؟ کس چیز کی نسبت؟ نسبت صرف نام سے نہیں ہوتی. اگر نسبتوں کا تعلق رشتوں سے، ظاہری رشتوں سے ہوتا تو ابو لہب کا انجام وہ نہ ہوتا جو اس کا انجام ہو رہا ہے. کیا وہ قریش میں سے نہیں تھا؟ کیا وہ نبی کا سگا چچا نہیں تھا؟ لیکن اس کے برے عمل نے اس کو کہاں پہنچایا؟ تو صرف نسبتیں، صرف رشتے کام نہیں کرتے. آپ ان رشتوں کی لاج رکھیں، آپ ان رشتوں کو سمجھیں، ان رشتوں کے تقاضے کو سمجھیں، تب پھر رشتے کے اور رشتے کی بات کریں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. فصل لیا، دونوں نے پھر رات کی نماز پڑھی. فقال له سلمان، پھر سلمان اپنے اس دوست ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں پیغام دیتے ہیں. ذرا پیغام سنیں. وہ کہتے ہیں ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، بجا ہے. تجھ پر تیرے رب کا بھی حق ہے، بجا ہے. لیکن آگے سنو، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا بھی تو تجھ پر کچھ حق ہے، تیرے نفس کا بھی تو حق ہے. جہاں تجھے اپنے رب کے حق کی ادائیگی کرنی ہے وہیں تمہیں اپنے جان کے حق کی بھی ادائیگی کرنی ہے. صرف ایک حق کو ادا کرتے چلے جاؤ، دوسرے حقوق کو مارتے جاؤ، یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے. شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ آپ سارے لوگوں کے حقوق کو ادا کریں. رب کا حق ہے اس کو بھی ادا کریں، رب کے بندوں کا حق ہے اسے بھی ادا کریں، عام کا حق ہے اسے بھی ادا کریں، خاص کا ہے اسے بھی ادا کریں، اپنوں کا ہے تب بھی ادا کریں، غیروں کا ہے تب بھی ادا کریں. آگے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور دیگر روایت میں وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے مہمان کا بھی تم پر کچھ حق ہے. اور آگے ہے وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بیوی کے بھی تم پر تو کچھ حقوق ہیں.
وہ غلام نہیں ہے لا کر کے گھر میں باندھ دو اور اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ. اس کے جذبات کی مکمل لاج رکھی گئی ہے اور شریعت نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے. اس کے بھی حقوق گنوائے ہیں. جس طرح سے مرد کے حقوق ہیں بیوی پر، اسی طرح سے بیوی کے حقوق ہیں مرد پر. اگر ایک مرد اپنے حقوق تو لے لیتا ہے اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بات پرس ہوگی اور اس سے بچ نہیں سکتا. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اب آگے ایک بنیادی بات کہتے ہیں، پوری بات کا نچوڑ کرتے ہیں. کہتے ہیں فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا. تو ضروری ہے کہ ہر حق والے کا حق ادا کرو. جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے. میرے بھائی، میرے دوست، بہت کچھ ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں کرتے اور دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کے حقوق مارتے رہتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ انہیں تو احساس نہیں تھا کہ بیوی کے حقوق مارے جا رہے ہیں. انہیں احساس نہیں تھا کہ اپنے نفس کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. رب کی محبت میں بالکل سرشار تھے، رواں رواں رب کی محبت سے لبریز تھا. اس وجہ سے انہیں احساس نہیں کہ کچھ لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں. نیتوں میں فطور نہیں تھا. اور ہم ایک دوسرے کے حقوق مارتے ہیں تو بڑا مگن بھی ہوتے ہیں. میں نے ایسا اور ایسا کر لیا، اس نے میرا کیا بگاڑ لیا. ارے بگاڑنے کی بات کرتے ہو، نانی یاد آئے گی. نانی چھٹی کے دودھ یاد آئیں گے جب رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، دانتوں سے پسینے نکلیں گے. یہاں آپ نکل جاؤ گے بس کر کے، کون کیا بگاڑ لے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جس کا آپ بگاڑ رہے ہیں، جس کے حقوق کو آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی اسی اللہ کا بندہ ہے جس کے آپ بندے ہو. کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ اللہ اپنے کسی بندے کو ظالم بنا کر کے یوں ہی چھوڑ دے گا اور اپنے ایک بندے کو مظلوم بنا کر کے اس کے ظلم کا بدلہ اسے نہیں دے گا؟ یہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ وہ اپنے ایک بندے کو ظالم بنا کر کے اس کو یوں ہی شکر بے مہار دے دے، آزادی رسی ڈھیل دے دے اور دوسرے کو یوں ہی مار کھاتا چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اس ظالم کو کھڑا کرے گا کٹہرے میں اور پھر اس مظلوم کو بلا کر کے اس کو ایک ایک حق کی ادائیگی کروائے گا. اور پھر اس حق کی ادائیگی کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہوں گے تو نیک اعمال ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر اس کے برے اعمال آپ کے کندھے پر اور آپ کے سر پر لاد دیے جائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں. میرے بھائی، میرے دوست، یہ یہاں پہ جب بات ہو گئی تو جب صبح ہوئی تو یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. کہتے ہیں فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له. پورا قصہ جو کچھ ہوا تھا پورا جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا. فذكر ذلك له. پوری کہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلمان نے اپنی زبان میں رکھ دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا انتے؟ صدق سلمان. سلمان نے سچ کہا، سلمان نے صحیح کیا. سلمان نے جو بیان دیا ہے، جو کام کیا ہے، وہ قابل تعریف اور قابل عمل اور قابل تقلید ہے. سلمان کے اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراہ رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، ویریفائی کر رہے ہیں، مہر لگا رہے ہیں. اس سلمان کے اس عمل پر، سلمان کے اس قول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی. معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگرچہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں منہمک اور مشغول ہو اور اس انہماک کی وجہ سے، اس اہتمام کی وجہ سے اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے اور اس واقعے سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سنا اور سمجھا ہے، اس کو اپنی زندگی میں نفاذ کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.